ایک بندے نے بہت کچھ پڑھا ہندی کے اندر اور وہ ایس پی ڈی ایس پی بن گیا، لیکن جب اس کے والد صاحب کی بات آتی ہے جنازے کی تو جنازے کی فرض بھی آتی ہے. اس کے اللہ بچاوے، اللہ بچاوے. یہ تو ہے نا. اچھا ہمارے جو مرتد کیوں ہو رہے ہیں بہت سے آدمی، بہت سے بچے ہو رہے ہیں، بچیاں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ انہیں دینی تعلیم نہیں آتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت؟ الحمد للہ. آپ سنائیے گا. الحمد للہ. آپ کا نام کیا؟ میرا نام ہے محمد قیصر عالم. ڈاکٹر محمد قیصر عالم. جی. چلیے ماشاء اللہ، بہت بڑھیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، دراصل ہم بات کرتے ہیں عوام سے، مسلمانوں کے اکارڈنگ، اسلام کے اکارڈنگ، تو آپ کی اجازت ہے کچھ بات کر لیں؟ کیا اجازت ہے؟ چلیے الحمد للہ. اچھا سب سے پہلے ہم لوگوں سے اکثر کلمہ سنتے ہیں، جی جی کیونکہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ کلمے سے شروعات ہوتی ہے، بے شک. تو پیارا کلمہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح ماشاء اللہ. اچھا اگر کوئی بندہ اس کلمے کو نہ پڑھے اور بہت سارے اعمال کرتا رہے، جی نہ کچھ معتبر ہے؟ اس کلمے کے بغیر کچھ نہیں، چاہے کچھ بھی کریں، جب کلمہ نہیں ہوگا تو کیا کر لے گا وہ. جب کلمہ نہیں تو کیا کر لے گا؟ جی یعنی کسی بندے نے بنیادی نہ بھری ہو اپنی بلڈنگ کی، تو بلڈنگ کیسے بنے گی؟ بلڈنگ کیسے بنے گی؟ تو اسلام کی بنیادی کلمہ ہے. اگر بندے نے کلمہ پڑھ لیا جی بے شک تو سارے مسئلے پھر سارے آسان ہو مسئلے جائیں گے. حل ہو گئے. اچھا جیسے کلمے کے بعد سب سے جو بڑا عمل ہے وہ کون سا ہے؟ نماز کا. بے شک صحیح فرمایا آپ نے. اچھا جیسے بندہ نماز پڑھتا ہے، 5 وقتی نماز پڑھتا ہے، تو ان کے اندر سب سے پہلے جو نماز ہوتی ہے وہ کون سی ہے؟ فجر کی، اس کے بعد اس کے بعد ظہر، عصر، جی. مغرب، عشاء. اچھا یہ 5 نماز تو آپ نے فرض بتا دی، جی ہاں. اور اس کے علاوہ کوئی اور نماز بھی ہوتی ہے؟ جی ہاں تہجد کی ہوتی ہے، اور جی اشراق کی ہوتی ہے، اور چاشت کی ہوتی ہے، اوابین کی ہوتی ہے. اچھا اچھا. چاشت کی ہوتی ہے، وہ بھی نہیں کہتی. تو یہ جو 4 نمازیں آپ نے بتائی یہ کیا ہے؟ یہ ایک تو نفل ہے، نفل ایک جیسے ثواب کی چیز ہو جاتی ہے ایک ساتھ. جیسے مان لیجیے کوئی چیز مل گئی، اس کے ساتھ مفت میں یہ مل گیا، جی جی. کوئی چیز مفت میں مل گئی، یہ وہ چیز ہے. پڑھے تو پڑھ لے تو بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے. اچھا اگر نہ پڑھے؟ نہ پڑھے تو کوئی ایسی بات تو ہے نہیں، لیکن پڑھنا چاہیے. پڑھنا چاہیے، مطلب گناہ والی بات نہیں ہے کہ گناہ ہو جائے گا، ہاں گناہ تو پھر ہوگا، لیکن ہاں بہت سارے ثواب سے محروم ہو جائے گا. بہت ثواب سے محروم ہو جائیں گے. بے شک. یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا ماشاء اللہ یہ بات تو ہم عوام سے کرتے رہتے ہیں، اس سے تھوڑی سی اس لیے پوچھی کہ آپ کی برکت سے ہو سکے کتنے ڈاکٹر صاحب آپ کی لائن کے ہیں جی جی وہ جی سمجھ میں آ جائے کہ ہم ڈاکٹر بھی ہیں اور الحمدللہ ہم نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں. بے شک. تو یہ باتیں ہم لوگوں سے کرتے رہتے ہیں. آپ سے تھوڑی سی اسپیشل بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے آپ الحمدللہ جو پڑھے لکھے ہیں، جی جی تو آپ کی جو مطلب مسلمان جو قوم ہے، ہماری جو قوم ہے، جی. وہ اکثر تعلیم سے پیچھے ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے بڑی چیز ایک تو یہ ہے غربت، غریبی. سمجھ گئے. اور چلو اس کو بھی مان لیا جائے کہ بھئی غریبی میں وہ پچھڑ جاتے ہیں. اصل میں ہم لوگ جو ہے تعلیم کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں. توجہ نہیں دے پا رہے ہیں. دے پا رہے ہیں صحیح. حالانکہ یہ ہے کہ بہت جگہ ایسے مفت میں وہ ہو رہی ہے پڑھائی بھی، کھانا بھی ان کو سب کچھ مل رہا ہے، پھر بھی نہیں جاتے. بے توجہ ہو گئے اس کی طرف سے، تعلیم کی طرف سے بے توجہ ہو گئے ہیں. ایسا کیوں ہوا ہے؟ یہ سمجھ لیجیے کہ اکثر تم نے دیکھا ہوگا کہ خربوزہ دیکھو، خربوزہ رنگ پلٹتا ہے. اب دیکھیں کہ بھائی ہم اس کو وہاں بھیج دیں گے تو ہم کھائیں گے. حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں روزی میں دیتا ہوں. اللہ کا وعدہ یہ ہے روزی میں. اس اپنے بچوں کو پڑھایا کیوں؟ کام بھی نہیں لگے 2 پیسے لے کے. اچھا کہ تعلیم کی جیسے آپ نے ماشاء اللہ بات کری ہے، جو قرآن پاک کی جو ابتدا ہوئی وہ تو تعلیم سے شروعات ہے. بے شک. اور مسلمان نے مجھے ایسا لگتا ہے ہر چیز سے زیادہ تعلیم کو فراموش کیا ہے. سب سے زیادہ تعلیمی کو فراموش کیا ہے. اردو کے اعتبار سے ہو، انگلش کے کیسے اعتبار بھی سے ہو. ہو، ہندی کے اعتبار سے ہو. بے شک. تو اس کی فراموشی کی کیا وجہ ہو پا رہی، اور مستقل مسلمان اس فراموشی کو دور کرنے کے لیے ایسی کون سی محنت کرے تاکہ ہمارے بچے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، وکیل، ایس پی، ڈی ایس پی یہ سب بن جائے. ہاں دیکھو اس کے لیے محنت ضروری ہے سب کی، ایک ہی کی نہیں، پورے سماج کی ایک وہ بنایا جائے کمیونٹی جو کہ ان کو سب تعلیم کی طرف وہ دیا جائے. جیسے تھوڑے مدرسے کھولیں امدادی کے طور سے اپنے علاقوں میں، اور ان کو نصیحت کریں سب کو. فردن بھی کرا جا سکتا ہے ویسے بھی مشترکہ طور سے، لیکن یہ ہے کہ ان کو ہدایت کریں کہ میں اپنے پڑھیے جو کچھ بہتر ہے، پڑھائی میں جو کچھ ہے
پڑھائی بہت بڑی چیز ہے. جی پڑھائی کے بنی انسان نہیں رہ پاتا ہے. نہ انسانیت اسی سے بنتا ہے، پڑھائی سے. سب کچھ نہانا دھونا اٹھنا بیٹھنا بولنا سب تعلیمی سے معلوم ہوتا ہے. اچھا کبھی کبھی مجھے ایسا بھی لگتا ہے جیسے ہم لوگ تعلیم کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، اگر کوئی بندہ ہندی یا انگلش اسکول میں پڑھنے لگا جی تو وہ اتنا پڑھ دیتا ہے، اتنا پڑھتا ہے کہ اس نے نا اپنی جو عربی ہے، اس کی جو قرآن کی تعلیم ہے، جو اردو کی تعلیم ہے، وہ اس سے محروم ہو گیا. ہاں. ایک تو یہ جتنے بھی اسکول بنائے گئے ہیں ان میں نہ تو اردو کی نہ کسی چیز کی تعلیم ہے سوائے ہندی اور انگلش کے. تم کہتے ہیں کیا کیسے جانے گا؟ وہی تو کہہ رہے ہیں نا. اردو نہیں پڑھاتے، عربی تو کیا پڑھائیں گے جب اردو ہی نہیں پڑھاتے. یعنی انیشیل جو ہے پرائمری میں بھی اردو نہیں ہے. دیکھو مزے کی بات یہ ہے، پڑھائی میں بھی اردو نہیں ہو پا رہی. تو بڑے غم کی بات ہو گئی نا. بہت ہے. جی ہاں. یعنی کہ ایسا لگ رہا ہے نہ خدا ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم. ایسا حساب ہو گیا نا. ایک بندے نے بہت کچھ پڑھا ہندی کے اندر اور وہ ایس پی ڈی ایس سی بن گیا، لیکن جب اس کے والد صاحب کی بات آتی ہے جنازے کی تو جنازے کی فرض بھی آتی ہے. اللہ بچاوے اللہ بچاوے. یہ تو ہے نا. اچھا ہمارے جو مرتد کیوں ہو رہے ہیں، بہت سے آدمی بہت سے بچے ہو رہے ہیں، بچیاں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ انہیں دینی تعلیم نہیں آتی ہے. اگر دینی تعلیم نہیں آئے گی تو پھر کیا پتہ چلے گا کہ یہ اچھا یہ وہ ہے، یہ جائز ہے ناجائز ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا. اسے نہیں پتہ لگ نہ پاتا. پتہ. تعلیم انسان کو راستہ دکھایا اچھے اور برے کا. بے شک. اچھا یہ تو بات میں نے کی ہندی کے اعتبار سے، ہندی اور انگلش کے اعتبار سے. اب کچھ ہمارے مطلب مدرسے کے اندر پڑھنے والے اساتذہ یا ہمارے مدرسے ایسے ہی موجود ہیں جن کے اندر آپ کو ہندی کا کوئی نام ہی نہیں ملے گا، انگلش کا کوئی نام نہیں ملے گا. نہیں ملے گا. جی تو ایسا بھی کیوں ہوا؟ یہ اچھا اب تھوڑی بہت ان کو پتہ چل رہا ہے کہ اس کو بھی دینی چاہیے، کیونکہ دین کے ساتھ دنیا بھی تھوڑی ہونی چاہیے. لیکن قرآن نے تو اس بات کو کہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار. بے شک. کہ اللہ تو میری دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں بہتر بنا. دونوں بہتر بنا دے. تو اس واسطے ہو گئی ہے وہ کچھ. اب تو مطلب یہ ہے عربی مدرسے میں پڑھانے لگے بہت سے میں ہندی. ہاں یہ اچھی بات ہے ماشاء اللہ. بہت اچھی بات ہے. لیکن جیسے آپ نے پرائمری کی بات کری، ابتدا کی بات کری، اگر ہماری تعلیمی اعتبار سے، اردو کے اعتبار سے اور ہندی کے اعتبار سے، انگلش کے اعتبار سے ہمیں اپنے بچوں کو اسٹارٹنگ سے وہ تعلیم دی جائے تاکہ وہ بڑا ہو کر اچھا پڑھ سکے، اچھا انسان انگلش بھی بول سکے، ہندی بھی بول سکے. ہر چیز سمجھ جائے گا پھر وہ. تو ہم نے یہ دو غلطیاں بڑی کی میرے اعتبار سے. بے شک. کچھ لوگ عربی کو یا اردو کو یا قرآن کو اتنا سر پہ رکھ لیا، جی یعنی کہ اتنا اسے چاہا ان لوگوں نے. چاہنے سے کوئی انکار نہیں کر رہا، چاہنا چاہیے، حق بنتا ہے. لیکن جہاں ہمیں رہنا ہے اگر وہاں کا ہمارے دل کلچر نہیں آ پایا تو پھر ہم الگ ہو جائیں گے بالکل سے. بالکل الگ ہو جائیں گے، ہے نا. اور جب ہم جاتے ہیں کسی ہاسپٹل کے اندر، کسی کچہری کے اندر، کسی ایس پی ڈی ایس پی کے پاس میں، پھر ان سے ہم توقع کرتے ہیں خیر کی کہ ہمارے ساتھ خیر کرے گا. بھائی وہ خیر تو خود بھی کرنا نہیں جانتا ہے. ہاں جب وہی نہیں جانے تو کون کرے گا خیر اس کے ساتھ. جی جی جی. بے شک. تو اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم توجہ دونوں سائڈ دیں. دونوں طرف دیں. اس کی طرف زیادہ، اس کی طرف چاہے تھوڑا کم کر لیں لیکن دونوں طرف دینے چاہیے. ہاں دونوں سائڈ دیں، یہ تو بیلنس بنے گا. جی جی. مسلمان کو تو بیلنس بنانا اصل کام ہے نا. بے شک. اچھا چلیے ماشاء اللہ ہمارے آپ سے چھوٹی سی آخری بات ہے کیونکہ آپ کے پیشنٹ موجود ہیں، آتے رہتے لوگ، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے وجہ سے یہ پیشنٹ پریشان ہو. آخری ہمارا آپ سے یہ التجا ہے کہ آپ مسلمان بھائیوں کو یا جو ذمہ دار ہیں ان کو آپ کو پیاری سے نصیحت کیجیے تاکہ وہ ان دونوں سائڈ میں توجہ رکھیں. ہاں بس یہ وہ ہے کہ اپنے بچے کو زیادہ سے زیادہ جتنی کوشش ہو سکے تعلیم دے. بس چاہے کچھ دو یا نہ تم سے نہ ہوائی جہاز دو، نہ موٹر دو، نہ زمین دو، نہ جائیداد دو، صرف اسے تعلیم دے دو، دینوی بھی اور دنیاوی بھی. چلیے ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ. یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب جنہوں نے بہت ہی خوبصورت نصیحت کی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ دونوں جہان کی تعلیم حاصل کریں، کہ جب تک لوگ یہاں زندہ ہیں تو یہاں کے احکامات سمجھنے ہوں گے، اور جب بندہ آخرت میں جائے گا تو وہاں کے بھی حالت ہم لوگوں کو سمجھنے ہوں گے. جب بندہ دنیا کی بات کرتا ہے کوئی پوچھے ہاؤ آر یو، وہ چپ رہیں گے اور وہ چپ رہیں گے. بگلے جائیں گے کیا. اب عربی کا ماہر لوگ بولیں گے کئی حل کا یا حل، آلو کا تو ایسے بول دیں گے. لیکن جب دونوں بندے کے اندر دونوں چیز فٹ ہیں، ہاں پھر تو ہر چیز کا وہ دے دے گا، ہر جگہ کھڑا ہو جائے گا جی جی سینہ ٹھوک کر. اگر اس کو دونوں چیزیں آتی ہیں، ہندی بھی انگلش بھی اور عربی بھی، بے فکر ہو جائے گا. تو یہی ہے بس، انسان جبھی بنتا ہے جب اس کے پاس تعلیم ہو. تعلیم ہوتی. چلیے یہ ماشاء اللہ آخری نصیحت تھی کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنی تعلیم کو ہے نا دونوں سائڈ سے خیال رکھیں. چلیے ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.